الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الكذاب الدجال المردود مرزا غلام احمد قادیانی وأتباعه وأعوانه وأنصاره عدد كل ذرة ألف ألف مرة من يومنا هذا إلى يوم الدين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے، جسے ذی الحجہ کے 10 دن کہے جاتے ہیں، اور حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں جتنی بندوں کی عبادت پسند ہے نا، پورے سال میں اتنی عبادت پسند نہیں ہے. ان 10 دنوں کے ایک روزے کو، یعنی 10 دنوں میں سے یکم، جیسے یکم ذو الحجہ کا ایک بندہ روزہ رکھ لے تو حدیث پاک کی روشنی میں وہ گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھ لیا. دوسرے دن روزہ رکھے گویا کہ پورے سال، یعنی اندازہ کیجئے کہ ایک 10 دن 10واں تو نہیں رکھا جائے گا، ذو الحجہ کے 10ویں روزہ نہیں رکھا جائے گا، 9 تک، 9 ذی الحجہ تک جو شخص روزے رکھے گویا کہ اس نے 9 سال کے روزے رکھ لیے. اور اسی طریقے پر ان 9 راتوں کی عبادت کے بارے میں آتا ہے، حدیث پاک میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 9 راتوں کی عبادت میں سے ہر ایک رات کی عبادت ایسے ہے گویا شب قدر کی عبادت. اللہ اکبر. اور ایک یہ اندازہ لگائیے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے شب قدر کو رکھا مخفی. یہ مصلحت دیکھیں، اللہ نے شب قدر کو رکھا مخفی کہ 5 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. اور یہ جو 10 راتیں اللہ رب العزت 9 راتیں بتا رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کے برابر، یعنی وہاں تو ہمیں ملے یا نہ ملے، 21 رمضان کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، میں 21 کو عبادت کر کے اور 22 کو مر جاؤں. اب پتہ نہیں 21 کو شب قدر تھی یا 23 کو آئے گی، لیکن یہ 9 راتیں 10 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ہر رات شب قدر کی عبادت کے برابر رات ہے. تو اس کی کس قدر اللہ رب العزت نے ان راتوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اب اس 10 دنوں کے بارے میں کچھ مسائل آپ سمجھ لیں. جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو، غریب ہو یا امیر ہو، یہ ایک مستحب عمل ہے جو میں بتانے لگا ہوں. کوئی واجب فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے کہ وہ شخص نہ اپنے ناخن کاٹے گا، نہ اپنے بال صاف کرے گا. اور یہ صرف کیوں؟ صرف اور صرف حاجیوں سے مشابہت کی وجہ سے، کہ جو شخص احرام باندھ لیتا ہے وہ پھر جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت تک ناخن، بال وغیرہ کاٹنے کی اس پر پابندی ہے. تو ہم جا تو سکتے نہیں، تو چلو ہم ان کی مشابہت اختیار کر لیں. اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دے. تو یہ وہ جو قربانی کریں. تیسری چیز جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک. انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے. ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک صرف فجر، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، کیونکہ 14 ذی الحجہ جو ہے، 13 ذی الحجہ کی جو مغرب ہے وہ 14 میں شامل ہو جائے گی. 14 میں یہ تاریخ، یہ تکبیرات نہیں پڑھنی. 13 ذی الحجہ کی عصر تک.
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے۔ انتظار نہیں کرنا، پیش امام کا انتظار نہیں کرنا کہ وہ پیش امام شروع کرے تو میں شروع کروں۔ جس کو یاد ہے وہ بآواز بلند پڑھنا شروع کر دے گا۔ عید کے دن بھی یہ جو گزر گئی عید الفطر، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ آہستہ سے پڑھتا ہوا جائے، عیدگاہ آہستہ سے پڑھتا ہوا ہے، لیکن اس عید میں اتنا زور سے پڑھے کہ وہ خود سن سکے، جیسے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس آواز سے پڑھتا ہوا جائے اور پڑھتا ہوا آئے۔ اس کے اندر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے 1 سال آنے والے اس شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا۔ 10 ہمارے ساتھی تھے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ہمارے شیخ استاد محترم نے ایک اس میں نقطہ بیان فرمایا، لیکن فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنا، مقصد ہے کہ اب اللہ نے جس کو اگلے سال زندہ رکھنا ہے اس کو تو لازمی اللہ توفیق دے گا کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، کیونکہ جب وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا تو گزشتہ کے تو ہو گئے اس کے معاف، اب اگلے وہ گناہ کرے گا تو معاف ہوں گے نا، تو وہ زندہ رہے گا تو گناہ کرے گا تو معاف ہوں گے، تو اللہ پاک اس کو توفیق دے گا جس کو زندہ رکھنا ہے۔ لیکن ایک نقطہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک 2 سال کی نیکی لکھ دے اس کے لیے، ایک گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے تو ہم ہر سال تھوڑی روزہ رکھ پاتے، 2 سالوں کے گناہ معاف ہے نا آنے والے اور گزشتہ، تو میرے اس سال کے گناہ معاف ہو جائیں، اس سے گزشتہ میرے اس سے بڑے گناہ ہیں، اللہ وہ معاف کر دے، یہ بھی تو ممکن ہے نا۔ اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ بہت بڑے ہمارے اکابرین کے بھی اکابرین میں سے گزرے ہیں، انہوں نے غنیت الطالبین ایک کتاب لکھی ہے۔ غنیت الطالبین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، وہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے بیان نقل فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعتیں اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور قل هو اللہ احد 51 بار، تو اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن کے ہر لفظ کے عوض جنت میں اس کا درجہ اتنا اونچا کیا جاتا ہے جس کی مسافت 500 سال کے راستے کے برابر ہوگی، اور قرآن کے ہر لفظ کے عوض، ہر حرف کے عوض اللہ پاک 70 حوریں اسے عطا فرمائے گا۔ ہر حور کے ساتھ موتی یاقوت کے 1000 ان کے غلام ہوں گے، اور 1000 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 1000 رنگ کے کھانے ہوں گے، یعنی سبز پرندوں کے گوشت اور جناب ہر طریقے کی ٹھنڈی شہد، میٹھی شہد، مشک کی طرح خوشبودار ہوں گے۔ نہ آگ نے ان کو چھوا ہوگا، اللہ کی قدرت سے بنی ہوئی ہوگی نا، نہ آگ نے ان کو چھوا ہوگا، نہ لوہے نے ان کو چھوا ہوگا، وہ تو اللہ کی قدرت سے۔ وہاں یہ ضروری تھوڑی کہ جیسے ہم یہاں کوئلے کی آگ میں ڈال کر بناتے ہیں، وہاں جہنم کی آگ میں جا کر اور بنا کر آئیں۔ اللہ کی قدرت سے ہر گرم چیز اللہ کی قدرت سے ملے گی، ہر ٹھنڈی چیز کھانا گرم دل کرے گا۔ وہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرمائے،
جہنم سے بچائے، جنت میں جائیں گے، وہ ایک چیز کھا رہے ہوں گے، انہیں خیال آئے گا ایک ذرے برابر کے لیے کہ یار دنیا میں مثال کے طور پر کیلا کھا رہا ہے، اب اس کو دنیا میں خیال آئے گا کہ یار میں نے وہاں پر نا سیب بھی کھایا تھا، تو وہ ایک دم سے اس کے منہ کے اندر اسی میں سے اللہ پاک سیب کی خوشبو عطا کر دیں گے، سیب کا ذائقہ عطا کر دیں گے۔ اور بہت لمبی حضرت نے اس کی تفسیر لکھی ہے، جس کو میں صرف اپنے انداز میں اس طریقے پر آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ اس میں حضرت نے لکھا کہ جب اس بندے کو، یہ نماز پڑھنے والے کو جو میں نے آپ حضرات کو بتا دی کہ 4 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں سورہ کل واللہ 51 بار پڑھے، تو وہ اس کو جب قبر میں رکھا جائے گا، یعنی بندہ مر جائے گا اور قبر میں رکھا جائے گا، تو قرآن کے ہر حرف کی وجہ سے قبر جگمگا اٹھے گی، یہاں تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو دیکھ لے گا۔ اس لیے جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اس دروازے سے چونکہ جنت کے اندر اپنے لیے ثواب اور عزت اس کو دکھائی دے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو اپنے منہ سے، اپنے آنکھوں سے جنت کے اندر اپنا ثواب دیکھے، اسے اور کیا خوشی مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو 4 رکعتیں ہیں یہ صرف سنت ہیں اور مستحب عمل ہے، اس کو واجب اور فرض نہ سمجھا جائے، یہ پڑھیں تو بہتر ہے، ورنہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ اس کے لیے بھی بہت بڑے فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر بیان